دنیا نوح علیہ السلام تا ابراہیم علیہ السلام۔ پچھلے صفحات میں ہم نوح کی نبوت، ان کی اولاد میں زمین کی تقسیم، روئے زمین پر ان کی آبادی، کس علاقے میں پیدا ہوئے، پھر ان کی اولاد کا زمین میں سرکشی پھیلانا، اللہ کے نبی کی رسالت کو جھٹلانے پر انہیں دردناک عذاب میں مبتلا کرنا، یہ سب تفصیل سے بیان کر چکے ہیں۔ اب ہم عاد بن عوز بن ارم بن سام بن نوح اور سمود بن جابر بن ارم بن سام بن نوح کے حالات بیان کریں گے اور ان کی اللہ اور اس کے رسولوں کی نافرمانی اور اس کا انجام وغیرہ سب بیان کریں گے۔ قوم عاد 3 بتوں کی عبادت کرتی تھی، ایک کا نام سدا، دوسرے کا نام سمود اور تیسرے کا نام ہبا تھا۔ جب یہ قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اپنی طاقت و قوت کو صرف کرنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف اپنے رسول ہود بن عبداللہ بن رباح بن خلود بن عاد بن عوز بن ارم بن سام بن نوح کو مبعوث کیا تاکہ وہ عاد کو اللہ کی وحدانیت اور اس کی عبادت کی طرف بلائیں۔ بعضوں نے ہود کا نسب اس طرح بیان کیا ہے، ہود بن شالق بن ارفخشد بن سام بن نوح۔ یہی لوگ ہود علیہ السلام کا دوسرا نام عابر بھی بیان کرتے ہیں۔ ہود علیہ السلام کا دعوت اللہ دینا۔ جب ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت اور اس کی عبادت کی طرف بلایا اور انہیں کہا کہ کمزوروں پر ظلم نہ کرے، تو پوری قوم نے آپ کو جھٹلایا اور تکبرانہ لہجے میں کہنے لگی کہ روئے زمین پر ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ غرض یہ سرکش لوگ ہود علیہ السلام کی دعوت پر ایمان نہ لائے، صرف چند اشخاص نے آپ کی دعوت پر لبیک کہا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہود علیہ السلام کی دعوت کا ذکر ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، کیا تم لوگ ہر اونچے مقام پر بلا وجہ اور بلا ضرورت بلند یادگار بناتے ہو اور پختہ محل بناتے ہو؟ شاید تم اس دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، شاید تم کو اس دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، اور جب تم کسی کو پکڑتے ہو تو بڑے سخت گیر اور بے رحم ہو کر پکڑتے ہو۔ بس تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، اور اس خدا سے ڈرو جس نے تمہاری ان چیزوں سے مدد کی جن کو تم خوب جانتے ہو۔ اس نے تمہاری چوپائیوں سے اور بیٹوں سے اور باغوں سے چشموں سے مدد کی۔ میں تم کو ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ یہ سورہ شعراء کی 128 تا 135 آیت ہے۔ قوم عاد کا جواب۔ یہ دعوت سن کر لوگوں نے ہود علیہ السلام کو جواب دیا، جسے قرآن نے یوں بیان کیا، تو نصیحت کر یا نہ کر ہمارے لیے یکساں ہے۔ پھر ان پر عذاب آیا، ایک بادل آیا اور اس میں سے پکارا گیا کہ تو عاد کو راکھ کا ڈیر بنا دے اور عاد میں سے کسی کو نہ چھوڑ۔ اس شخص نے سنا اور اس بات کو ان لوگوں سے چھپا لیا یہاں تک کہ عذاب نے انہیں پکڑ لیا۔ ایک اور روایت، ابو قریب رضی اللہ عنہ ایک روایت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کرتے ہیں، جب ان میں سے ایک شخص مہرہ کے پہاڑوں پر چڑھ گیا اور دعا مانگنی شروع کی، اے اللہ، میں تیرے پاس کسی قیدی کی رہائش یا کسی مریض کی شفا کا سوال کرنے نہیں آیا، بلکہ میں اس لیے آیا ہوں کہ تو عاد پر بارش برسا اور انہیں سیراب کر دے جس طرح تو انہیں پہلے سیراب کیا کرتا تھا۔ انتخاب میں غلطی۔ جب یہ شخص دعا مانگ کر اٹھا تو آسمان پر بادل آنے لگے اور اس شخص کو اختیار دیا گیا جو بادل چاہے دعا کے لیے پسند کر لے، تو اب یہ شخص جو بادل آتا اس کو دوسری اقوام کی طرف بھیج دیتا، یہاں تک کہ ایک سیاہ بادل آیا اور اس شخص نے کہا یہ تو عاد کی طرف چلا جا اور وہاں برس۔ پس کسی منادی کرنے والے نے آواز دی کہ عاد کو راکھ کا ڈیر بنا دے اور عاد میں سے کسی کو نہ چھوڑ۔ کہتے ہیں کہ یہ کلام سن کر یہ شخص واپس پلٹا تو اپنی قوم کو دیکھا کہ بکر بن معاویہ کے ہاں شراب نوشی کر رہے ہیں۔ عاد کو واپسی کا اشارہ۔ بکر بن معاویہ کو یہ پسند نہ تھا کہ وہ لوگ یہاں پر زیادہ عرصہ رہے، لیکن وہ انہیں کہہ بھی نہیں سکتا تھا اس لیے کہ وہ اس کے مہمان بنے ہوئے تھے۔ چنانچہ بکر بن معاویہ نے انہیں گانے کے اشارے میں چلے جانے کا اشارہ کیا۔ حارث بن زید البکری سے مروی ہے کہ ایک دفعہ علا بن حضرمی کی شکایت کرنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ رہا تھا۔ جب زبدہ کے علاقے سے گزرا تو بنو تمیم کی ایک بوڑھی عورت کو وہاں پایا۔ اس عورت نے کہا، اے عبداللہ،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے کچھ کام ہے، کیا تم مجھے وہاں پہنچا دو گے؟ میں نے اس بوڑھی عورت کو اپنے ساتھ سوار کر لیا اور اسے لے کر مدینہ پہنچ گیا۔ وہاں کالے جھنڈے لہرا رہے تھے۔ میں نے عرض کیا یہ کیا ہے؟ مجھے بتایا گیا عمرو بن عاص کا لشکر دشمنان خدا سے لڑنے کو تیار ہے۔ چنانچہ میں تھوڑی دیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان حضرات سے فارغ ہو گئے، گھر میں آئے اور شاید سواری پر سوار ہوئے تو میں نے اجازت حاصل کرنے کے بعد داخل ہوا اور بیٹھ گیا۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ کیا تمہارے اور بنو تمیم کے درمیان کچھ معاملہ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ اور جب میں زبدہ کے علاقے سے گزر رہا تھا تو بنو تمیم کی ایک بوڑھی عورت نے مجھ سے کہا کہ مجھے بھی آپ کے پاس لے چلو، اور اب وہ بوڑھی عورت دروازے پر کھڑی ہے۔ چنانچہ آپ نے اسے اندر بلایا اور وہ اندر داخل ہوئی، اور میں نے کہا جی ہاں ہے، تو اگر آپ ہمارے درمیان کوئی فیصلہ فرما دیں تو بہتر ہوگا، بلکہ آپ دینا کو اس تصفیہ کے لیے درمیان میں ڈال دیں۔ آپ نے فرمایا یہ بڑھیا اس کام کے لیے کیسی رہے گی؟ بڑھیا بولی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ کا یہ پریشان حال بندہ پریشان تر رہے گا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی ٹھیک ہے، میں تو جنگل سے اپنی موت کو اٹھا لایا ہوں۔ اور اس طرح یہ روایت آگے بڑھتی ہے جو کہ پہلے بھی گزر چکی ہے۔ جب قوم عاد پر قحط مسلط کر دیا گیا تو انہوں نے قیل نامی شخص کو بکر بن معاویہ کے پاس بھیجا۔ وہاں بکر بن معاویہ نے اسے 1 ماہ تک شراب پلائی اور جراکا نامی 2 بانیوں سے اسے گانے سنوائے۔ کچھ عرصہ بعد قیل مہرہ کے پہاڑوں پر پہنچا اور اللہ تعالیٰ کو پکار کر کہا اے اللہ، میں تیرے پاس کسی قیدی کی رہائی یا کسی مریض کی شفا کی درخواست لے کر نہیں آیا ہوں، بلکہ تو عاد کو سیراب کرتے جس طرح آپ پہلے ان کو سیراب کیا کرتے تھے۔ دعا مانگتے ہی وہاں ایک سیاہ بادل آیا اور کسی پکارنے والے نے بادل سے پکار کر کہا تو انہیں راکھ کا ڈھیر بنا دے اور عاد میں سے کسی کو نہ چھوڑ۔ عاد کی بربادی۔ پھر عاد کے ساتھ وہی معاملہ ہوا جیسا کہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی اس عورت نے کہا کہ تو بھی عاد کے اس شخص کی طرح نہ ہو جا کہ عاد پر ہوا کا عذاب بھیجا گیا، اور ہوا کا عذاب بھیجنے کے لیے ہوا کے خزانوں کا صرف اتنی مقدار میں منہ کھولا گیا جتنا کہ انگوٹھی کا حلقہ ہوتا ہے، یعنی صرف اتنی مقدار کے کھلنے پر کھجور سے لمبے قداور درخت اور انتہائی طاقتور لوگوں کو تنکے کی طرح بنا دیا، اور وہ خس و خاشاک کی طرح ہوا کے بہاؤ پر ادھر ادھر اڑنے لگے۔ عاد کا وفد مکہ مکرمہ کی طرف۔ ابن اسحاق سلمہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب عاد پر قحط کو مسلط کیا گیا تو انہوں نے 5 افراد کو منتخب کر کے ان میں سے ایک کے ساتھ کچھ لوگ مکہ مکرمہ بھیج دیے تاکہ وہ ان کے لیے بارش کی دعا کریں۔ کل 17 افراد کا قافلہ 5 منتخب افراد کی میت میں مکہ کی جانب روانہ ہوا۔ جب یہ چاروں افراد یعنی قیل بن عطر، لقیم بن ہزال بن حزیل بن عطیل بن اسد بن عاد الاکبر، مرصد بن سعد بن عفیر، جلحمہ بن الخبری، معاویہ بن بکر کا خالو، نعمان بن عاد، فلان بن سعد بن عاد الاکبر، یہ سب مکہ میں معاویہ بن بکر کے پاس پہنچے تو اس نے ان کا بہت اکرام کیا۔ معاویہ بن بکر کا مسکن حرم سے باہر تھا۔ یہ تمام لوگ معاویہ بن بکر کے عزیز و اقارب تھے، کیونکہ معاویہ کی بہن حزیمہ بنت بکر کی شادی لقیم بن حزل سے ہوئی تھی، جس کے 4 بیٹے عبید بن لقیم، عامر بن لقیم، عمیر بن لقیم پیدا ہوئے۔ یہ سب عاد کی دوسری نسل سے ہیں۔ معاویہ بن بکر کی ناگواری۔ یہ لوگ معاویہ بن بکر کے پاس 1 ماہ تک شراب نوشی اور معاویہ کی 2 خوبصورت بانیوں سے گانا سنتے رہے۔ معاویہ بن بکر کو ان کا یہ طویل قیام ناگوار گزرا۔ بارش کے لیے اور جس مصیبت میں وہ گرفتار تھے اس کے دفع کرنے کے لیے ایک آدمی کو دعا کرنے کے لیے بھیجا گیا، اور یہ لوگ شراب نوشی اور عیاشی میں مست تھے۔ معاویہ بن بکر سوچتا تھا کہ میں ان کے ساتھ کیا معاملہ کروں، یہ میرے مہمان ہیں، صراحت کے ساتھ انہیں منع کر نہیں سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ سوچے کہ معاویہ بن بکر ہم سے تنگ آ چکا ہے، حالانکہ وہاں عزیز و اقارب ہلاکت کے قریب پہنچ جاتے تھے۔
پس معاویہ نے اپنی دو باندیوں کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ ان لوگوں کو اشعار کے اندر یہاں سے چلے جانے کا اشارہ دیں، ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ سمجھ جائیں۔ پھر انہوں نے ایسا ہی کیا اور کچھ اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے: آگاہ رہو اے قیل، تمہاری ہلاکت ہو تمہارے لیے، اٹھو اور جاؤ، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بادلوں سے سیراب کر دے۔ عاد کی سرزمین کو سیراب کر دے گا، کیونکہ عاد بات کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، ان کی عورتیں پہلے خیر و عافیت سے تھیں، اب بیوہ و مسکین ہو چکی ہیں، اور یہاں تم دن اور رات جو چاہتے ہو عطا کیا جاتا ہے۔ بے شک وحشی جانور علی الاعلان ان کے سامنے آتے ہیں اور وہ تیرے تیر سے نہیں ڈرتے۔ پیاس کی شدت کی وجہ سے ہم کسی بڑے سے امید رکھتے ہیں، نہ کسی بچے سے، پس تو اپنی قوم عاد کے وقت کی برائی کر اور انہیں سلام تک نہ کر۔ جب معاویہ نے یہ شعر درست کیے اور اس کی باندیوں نے اسے گایا تو قوم نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ ہمیں بارش طلب کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے اور ہم نے یہاں بہت سستی کر لی ہے، پس حرم میں داخل ہو جاؤ اور اپنی قوم کے لیے بارش طلب کرو۔ مرثد کا اپنی قوم کو نصیحت۔ مرثد بن سعد بن عقیر جوان جو ان میں شامل تھا اور مسلمان ہو چکا تھا مگر اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھا، بولا کہ واللہ تم کو بارش سے سیراب نہ کیا جائے گا جب تک کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری نہیں کرو گے۔ یہاں مرثد بن سعد کا اسلام لانا قوم پر ظاہر ہو گیا۔ یہ سنتے ہی جلحمہ بن الخیری نے مندرجہ ذیل اشعار کہے جن کا ترجمہ یہ ہے: اے ابو سعد، تو ایک مکرم قبیلہ سے ہے اور تیری ماں سمود سے ہے۔ جب تک ہم زندہ ہیں ہرگز تیری اطاعت نہ کریں گے اور وہ کام نہ کریں گے جو تو چاہتا ہے۔ کیا تو ہمیں حکم کرتا ہے کہ ہم آل رفد، زمل، صد اور عبود کو چھوڑ دیں اور ہم چھوڑ دیں اپنے محترم معبودوں کو؟ قوم عاد کا بیت اللہ میں دعا کرنا اور مرثد کو دعا سے روکنا۔ رفد، زمل اور صد فامام کے تمام عاد کے قبائل ہیں اور عبود بھی انہی میں سے ہے۔ پھر انہوں نے معاویہ بن بکر کو اور اس کے والد بکر کو کہا کہ تم مرثد بن سعد کو یہیں روکے رکھو اور اسے مکہ نہ آنے دینا، اس لیے کہ اس نے ہود کی پیروی شروع کر دی ہے۔ جب یہ لوگ مکہ جانے لگے تو مرثد بھی معاویہ کے گھر سے نکل پڑا اور انہیں حرم میں دعا مانگنے سے پہلے ہی آ لیا۔ مرثد کھڑا ہوا اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا شروع کیے: اللہ تو میری حاجت کو پورا کر دے اور مجھے اس وفد کی طرف سے بری کر دے۔ عاد کی ہلاکت۔ قیل بن اطران کا قائد تھا اور اس نے بھی دعا مانگنا شروع کی: اے اللہ، ہود سچے ہیں، بس تو ہمیں سیراب کر دے۔ اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے 3 بادل سفید، سرخ و سیاہ ان کی طرف بھیجے۔ پھر بادلوں میں سے کسی نے پکارا: اے قیل، تو اپنے لیے اور اپنی قوم کے لیے اس میں سے پسند کر لے۔ تو اس نے کہا کہ میں کالے بادل کو اختیار کر لیا ہے، میں نے، اس لیے کہ یہ زیادہ پانی والا ہے۔ تو ایک منادی کرنے والے نے ندا دیا: اے بادل، تو عاد کو راکھ کا ڈیر بنا دے اور عاد میں سے کسی کو نہ چھوڑ، نہ کسی باپ کو، نہ کسی باپ کے بیٹے کو، سوائے بنو لوزیہ کے۔ بنو لوزیہ سے مراد بنو لقیم بن ہزال بن حزیل بن حزیلہ بن بکر ہے۔ یہ لوگ عاد کے ساتھ نہ رہتے تھے بلکہ مکہ میں اپنے ماموں کے ساتھ رہتے تھے۔ یہ بھی عاد تھے لیکن ان کا تعلق ہلاک ہونے والے عاد سے نہ تھا، اس لیے انہیں محفوظ رکھا گیا۔ کالا بادل۔ اللہ تعالیٰ نے اس کالے بادل کو، جسے قیل بن عطر نے منتخب کیا تھا، وادی مغیث میں پہنچا دیا۔ در حقیقت اس میں عاد کے لیے دردناک عذاب تھا۔ جو قوم عاد نے اس بادل کو دیکھا تو ایک دوسرے کو بارش کی خوشخبری دینے لگے، جسے قرآن نے یوں بیان فرمایا ہے: یہ بادل ہے جو ہم کو سیراب کر دے گا، نہیں بلکہ یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو۔ یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا آ رہا ہے، اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر ڈالے گا۔ یہ سورۃ الاحقاف کی 24 اور 25 نمبر آیت ہے۔ ایک عورت پر بادل کے عذاب کا ظاہر ہونا۔ بعض اہل علم سے مروی ہے کہ سب سے پہلے اس ہوا کے عذاب کو مپدر نامی عورت نے دیکھا جس کا تعلق عاد سے تھا۔ جب اس پر ظاہر ہو گیا کہ بادل آ گیا ہے تو اس نے زوردار چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی۔
جب ہوش میں آئی تو لوگوں کے دریافت کرنے پر بتایا کہ میں نے بادل کو فضا میں دیکھا ہے جس میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں اور اس کے آگے آگے چند آدمی اس کو ہنکا رہے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ نے مسلسل 8 دن اور 7 راتیں ان پر یہ آندھی مسلط کی جس سے پوری قوم ہلاک ہو گئی۔ عذاب کے وقت ہود ساحل سمندر پر۔ عاد کا وقت جب مکہ سے نکلا تو معاویہ بن بکر سے ان کی ملاقات ہوئی۔ اسی اثنا میں ایک اونٹنی سوار وہاں پہنچا تو عاد نے اس سے پوچھا کہ تو نے ہود اور اس کے ساتھیوں کو کہاں دیکھا ہے؟ تو اس نے جواب دیا ساحل سمندر پر، لیکن لوگوں نے اس شخص کی بات کا یقین نہ کیا۔ 3 افراد کی دعا۔ مرثد بن سعد، لقمان بن عاد اور قیل بن عطر کو اختیارات دیے گئے کہ تم میں سے ہر شخص جو چاہے اپنے نفس کے لیے پسند کر لے۔ مرثد بن سعد نے کہا اے اللہ تعالیٰ آپ مجھے نیکی اور سچائی عطا فرمائیں، پس اسے عطا کر دی گئی۔ لقمان بن عاد نے کہا اے اللہ تعالیٰ مجھے لمبی عمر عطا فرما۔ اس سے کہا گیا ایک بکری کی عمر کو پسند کر لے یا جنگلی بھیڑ کی عمر کو یا 7 گدھوں کی عمر کو اختیار کر لے، لیکن یاد رکھنا کہ اس کے بعد پھر موت ہے اور اس سے مفر نہیں۔ گدھ منتخب کرنے کا طریقہ۔ لقمان بن عاد گدھ کا بچہ اس وقت لیتا جب وہ انڈے سے نکلتا اور اس میں بھی نر گدھ کا انتخاب کرتا، اس لیے کہ اس کی عمر مادہ کی نسبت لمبی ہوتی ہے۔ جب ایک گدھ بوڑھا ہو کر مر جاتا تو دوسرا بچہ پکڑ لیتا، اس طرح اس نے 7 گدھوں کی عمر پائی۔ لقمان بن عاد کی موت۔ جب تمام گدھ باری باری مرتے چلے گئے تو آخر میں لبد نامی گدھ رہ گیا۔ جب اس کی عمر بھی پوری ہونے لگی تو یہ دوسرے گدھوں کے ساتھ مل کر پہاڑ پر چلا گیا۔ جب لقمان نے اپنے لبد کو نہ پایا تو اس کی تلاش میں پہاڑ پر پہنچ گیا۔ وہاں دیکھا کہ لبد گدھوں کے درمیان پڑا ہوا ہے تو لقمان نے اس سے کہا اٹھ، لیکن جب اس نے اٹھنے کا ارادہ کیا تو لڑکھڑا گیا اور وہیں دونوں کا انتقال ہو گیا۔ فیل بن عطر، بعض روایت کے مطابق جب فیل بن عطر کو کہا گیا کہ تو بھی کسی چیز کو اپنے لیے منتخب کر لے تو اس نے کہا مجھے وہی عطا کیا جائے جو میری قوم کو عطا کی گئی، کیونکہ مجھے زندہ رہنے کی کوئی حاجت نہیں۔ بس اسے بھی اسی عذاب میں مبتلا کر کے ہلاک کر دیا گیا۔ مرثد کی اپنی قوم کے بارے میں کچھ اشعار ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے: اپنی قوم کے لیے پانی طلب کرے اور موسلادھار بارش برسنے والی بادل ان کے ساتھ تھا، یعنی اپنی تکذیب کی بنا پر بارش سے بھی محروم تھے۔ انہوں نے اعلانیہ اپنے رب سے کفر کیا، اسی وجہ سے انہیں تباہ و برباد کیا گیا۔ سن لو اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے عاد کی عقلیں سلب کر لیں، اس لیے کہ ان کے قلوب خواہشات کے گھر تھے اور واضح خبر کے سننے سے عاجز تھے، اس لیے انہیں کوئی نصیحت خیر پر نہ لا سکی۔ میری جان و مال اور میرے بیٹوں کی ماں سب کے سب ہمارے نبی ہود پر قربان۔ جب وہ ہمارے ہم مبعوث کیے گئے تو ہم ظلم کیا کرتے تھے اور لوگ دین کی روشنی سے محروم تھے۔ ہمارا بھی ایک معبود سمود اللہ ہے، جس کے مقابلے میں کافروں کے خدا صدا و ببا ہمارے خدا کو اسی نے دیکھا جس نے سنگ دلی کو جھٹلایا اور بدی سے توبہ کی۔ میں عنقریب آل ہود اور اپنے بھائیوں سے ملوں گا جب شام گزر چکی ہوگی۔ رئیس عاد خلجان قوم عاد کا سب سے بڑا رئیس اور سردار تھا۔ محمد بن اسحاق سے مروی ہے کہ جب عاد سے ہوا کو روک دیا گیا تو 7 آدمیوں نے کہا، جن میں خلجان بھی تھا، کہ چلو آؤ دیکھیں گے قوم کے ساتھ وادی میں کیا معاملہ ہوا ہے۔ وہ لوگ جیسے ہی وادی میں پہنچے تو ہوا نے ایک بار پھر انہیں قابو کر لیا اور خلجان کے سوا سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اب خلجان وہاں سے بھاگا اور پہاڑ پر چڑھ گیا اور اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا۔ مکالمہ ہود علیہ السلام و خلجان۔ جب ہود علیہ السلام کو خلجان کے زندہ ہونے کا پتہ چلا تو آپ اس کے پاس گئے اور اسے کہا کہ اسلام لے آؤ، محفوظ رہو گی۔ یہ دعوت سن کر خلجان نے کہا، اگر میں اسلام لے آؤں تو تمہارا رب مجھے کیا عطا کرے گا؟ ہود علیہ السلام نے فرمایا، وہ تمہیں جنت عطا کرے گا۔ خلجان نے کہا، اچھا یہ بتاؤ کہ وہ کون لوگ تھے جنہیں میں نے بادلوں میں دیکھا تھا؟ ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اللہ کے فرشتے تھے۔ خلجان نے کہا، اگر میں اسلام لے آؤں تو کیا تمہارا رب مجھے ان سے محفوظ رکھے گا؟
ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے کبھی دیکھا کہ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو کسی سے دور رکھا ہو؟ یہ سن کر خلجان نے کہا اگر یہ بات ہے تو میں اسلام اختیار کرنے سے انکاری ہوں۔ اس کا یہ کہنا کہ زوردار آندھی آئی اور اسے بھی اس قوم کے ساتھ ملا دیا۔ ہود علیہ السلام کی عمر۔ ابو جعفر سے مروی ہے کہ تمام قوم عاد کو ہلاک کر دیا گیا، اور جو کوئی اس وقت ہلاکت سے بچ گیا اسے بھی بعد میں ہلاک کر دیا گیا سوائے ہود اور ان کے پیروکاروں کے۔ بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ہود علیہ السلام کی کل عمر 150 سال تھی۔ قوم عاد کا انجام۔ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی کہ اے اللہ تو ان پر اپنا عذاب بھیج دے۔ اس دعا کے بعد عاد پر خوشگوار ہوا چلائی گئی اور بادل ان کو وادی میں بھیج دیا گیا۔ عاد یہ دیکھ کر خوش ہونے لگے کہ یہ بادل ان پر پانی برسائیں گے، لیکن جب بادل ان کے قریب پہنچ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ہوا اونٹوں اور انسانوں کو لے کر زمین اور آسمان کے گرد چکر لگا رہی ہے۔ یہ دیکھتے ہی عاد کے سب لوگ جلدی جلدی اپنے گھروں میں گھس گئے، لیکن آندھی نے ان کو وہاں بھی ہلاک کر دیا اور گھروں سے باہر نکال پھینکا۔ یہ عذاب ان پر 7 راتیں اور 8 دن مسلسل رہا، اور عاد جو لمبے قد والے انتہائی طاقتور لوگ تھے، ہوا نے انہیں کھوکھلے تنے کی مانند گرا دیا۔ جب پوری قوم عاد کو ہلاک کر دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے سیاہ رنگ کا ایک پرندہ بھیجا جس نے ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا، بستی کو ان کی لاشوں سے خالی کر دیا۔ قرآن کریم میں اس واقعے کو اس طرح بیان کیا گیا ہے، تم وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہاں اس طرح پچھڑے پڑے ہیں جیسے وہ کھجور کے بوسیدہ تنے ہوں۔ سورۃ الحاقہ 7 نمبر آیت۔ اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اس نے کہا اے برادران قوم اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی خدا اس کے سوا نہیں ہے، تم نے محض جھوٹ کر رکھے ہیں۔ سورہ ہود 50 نمبر آیت۔ اس نے کہا اس کا علم تو اللہ کو ہے، میں صرف وہ پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں جسے دے کر مجھے بھیجا گیا ہے، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ جہالت پر اترا رہے ہو۔ سورہ احقاف آیت 23۔ ہم نے ایک پیہم نحوست کے دن سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی۔ سورۃ القمر آیت 19۔ جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر اس طرح پھینک رہی تھی جیسے وہ اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں۔ سورۃ القمر آیت 20۔ آخر کار ان کا یہ حال ہوا کہ ان کے رہنے کی جگہوں کے سوا وہاں کچھ نہ نظر آتا تھا۔ سورۃ الاحقاف آیت 25۔ اور عاد ایک بڑی شدید طوفانی آندھی سے تباہ کر دیے گئے۔ سورۃ الحاقہ آیت 6۔ عبدالصمد کہتے ہیں کہ جب عاد پر ہوا کا عذاب مسلط کیا گیا تو یہ اتنی شدید تھی کہ اس نے بڑے بڑے قداور درختوں کی جڑوں کو اکھاڑ کر پھینکا اور ان کے گھروں کو تباہ و برباد کر دیا، اور کسی چیز کو باقی نہ چھوڑا اور تمام چیزوں کو تباہ کر دیا۔